کے لیے جنہوں نے انکار کیا اللہ کے ایک ہونے کا، اس کے پیغمبروں کا، اور منہ موڑ لیا سچائی سے اور اللہ کی عبادت سے۔ فرعون نے پیغمبر موسیٰ سے کہا، کون ہے ہم دونوں کا رب؟ پیغمبر نے جواب دیا، ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ فرعون نے پوچھا، تو پھر ہمارے بڑوں کا کیا بنا؟ پیغمبر نے جواب دیا، اس کا علم ہمارے رب کے پاس ہے، وہ نہ لا علم ہے اور نہ ہی بھولنے والا۔ اللہ کہتا ہے، کون ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، راستوں کو کشادہ کیا اور اس میں پانی برسایا آسمانوں سے؟ ہاں، وہ رب ہی ہے جس نے انواع و اقسام کے کھانے کی اشیاء کو پیدا کیا۔ خود کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، یہ نشانیاں ہیں انسانوں کے لیے۔ پھر کہا، ہم نے تمہیں تخلیق کیا زمین سے، تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں اور تمہیں دوبارہ اسی سے اٹھایا جائے گا۔ اور یہ تمام نشانیاں ہم نے فرعون کو بھی دکھائیں، لیکن وہ آخر کار ڈوب گیا پانی میں۔ فرعون نے اپنے لوگوں کو گمراہ کیا اور صحیح راستہ نہ دکھایا۔ قرآن کو سمجھنے والے جانتے ہیں یہ ان عظیم معجزوں میں سے ایک ہے جو ہر دور کے انسان کے سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے موزوں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرعون کی مثال جو قرآن میں بیان کی گئی صرف اس فرعون پر ہی لاگو نہیں ہوتی تھی جس نے پیغمبر موسیٰ کا سامنا کیا، بلکہ ہر نظام، ہر طاقت اور اقتدار کے فرعون کے لیے بھی مثال ہے۔ آئیے آج فرعون کی دور کی طرف چلتے ہیں اور 4000 سالوں سے پڑے ریت کے ذروں کو صاف کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قدیم مصری اپنے دور کے واقعات اور رازوں کو تصویری شکل میں اپنے مقبروں اور اہرام اور دیگر جگہوں پر نقش و نگار کی صورت میں تحریر کرتے تھے۔ لیکن آپ کے لیے کیا یہ حیران کن بات نہیں کہ انہی فرعون کے دور کی تقریباً ہر وہ بات جو ان کی روزمرہ زندگی سے متصل تھی اس کا ریکارڈ تو ملتا ہے، لیکن اہرام مصر جو ان کے دور کی عظیم تعمیرات تھی اس کے بارے میں کچھ بھی علم دنیا تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے کیوں نہ نقش کر کے ہم تک اس کی معلومات پہنچائی۔ اس سے بھی اہم کیونکہ یہ قدیم راز سربستہ اس عظیم معمہ کا ٹکڑا ہے جسے ہم سے چھپایا گیا ہے۔ فرعون کے نظام کی موجودگی میں ابھی آج کے دور میں ثابت کرتا ہوں۔ سنیے، پہلی بات یہ کہ نبی یعقوب علیہ السلام سے منسوب پتھر ملکہ کی شاہی کرسی کے نیچے لگا ہوا ہے۔ دوسری بات، ملکہ کی تخت نشینی کی رسم کرسی کو اس جگہ رکھ کر کی جاتی ہے جس جگہ کی شکل احرام جیسی ہوتی ہے۔ تیسری بات، ملکہ کے تاج کے نچلے حصے میں 12 قیمتی پتھر جڑے ہوتے ہیں اور یہ ان 12 قبائل سے موسوم ہیں جو بنی اسرائیل کے تھے۔ چوتھی بات، یونین جیک یعنی برطانیہ کا جھنڈا کس چیز کی ری یونین کی نشانی ہے؟ نبی یعقوب کے 12 بیٹوں کے ری یونین کو یونین جیک کہا جاتا ہے، یعنی جیک اب۔ پانچویں بات، شاہی چھڑی جو قدیم مصر میں فرعون کے پاس تھی اور ان کے خدا آمن را نے انہیں دی تھی کیونکہ وہ خود کو آمن را کی اولاد کہتے تھے، اسی سے منسوب چھڑی برطانیہ کی ملکہ کے پاس موجود ہے اور اس پر بیش قیمت ہیرے جواہرات لگے ہیں، لیکن اس کے اوپر سٹار آف امریکہ کہلانے والا بیش قیمت پتھر لگا ہے۔ ملکہ کی وپنگ یعنی چابک ملکہ کے بازو کے نیچے لگی ہوتی ہے اور یہ بالکل قدیم مصری فرعون سے لیا گیا نظریہ ہے۔ ساتویں بات، شہد کی مکھی کا نشان ملکہ کے شاہی کپڑوں پر آپ کو ملے گا اور یہ نشان فرعون کی بادشاہت کا تھا اور قدیم مصر کا بھی۔ آٹھویں بات، برٹش کوٹ آف آرم کا نشان دراصل قدیم اسرائیلی نشانات پر مبنی ہے۔ اسی طرح برطانیہ کے امراء اور ججز کے سر پر پہننے والا ہیڈ ڈریس بھی دراصل
فرعون کے اعلیٰ وزراء اور مشیران ہی پہنتے تھے۔ پرنس چارلس کی تصویر میں آپ کو اس کی پکڑی ہوئی چھڑی فرعون کی نکالی کرتی دکھائی دے گی۔ Number 15. Incest was practiced by ancient Egyptian royalty. Mothers married sons and brothers married sisters to keep the power and the money all in the family. فہرست بڑھتی جائے گی، لیکن برطانیہ پر فرعون کی نسل ہی حکومت کر رہی ہے۔ دبئی میں فرعون کی نسلیں کچھ عجیب کر رہی ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی عمارت ہے، لیکن ہر بار اسے دیکھنے پر ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے آپ دبئی کے ہر حصہ سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمیشہ بادلوں میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ یہ ایمرٹ ٹاور ہے، اور اس کے ساتھ جو بلڈنگ ہے وہ DIFC کہلاتی ہے۔ اسٹار گیٹ۔ کونوں کی شکل والی طرز تعمیر۔ آئیے وافی شاپنگ سینٹر کی بیرونی طرف سے آپ کو ایک نظارہ کراتے ہیں۔ جسے فرعون کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا۔ جی ہاں، وافی کا مطلب ہے جو وفادار رہے۔ کیا یہ آپ کو احرام مصر نہیں لگ رہا؟ اس کو اندر سے بھی دیکھنا چاہیں گے تو پھر جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور اگلی قسط کا انتظار